السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین محترم، 21ویں پارے کے 5 حصے ہیں۔ سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کا ابتدائی حصہ۔ سورہ عنکبوت میں 4 باتیں ہیں۔ کتاب اللہ کی تلاوت کا حکم ہے، نماز ادا کرنے کا حکم ہے، نماز کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچاتی ہے۔ آج مسلمان نماز تو ادا کرتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، نماز ادا کرتا ہے لیکن دھوکہ دیتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، فحاشی اور عریانی کی طرف مائل ہے۔ نماز کے اثرات مسلمانوں کی زندگیوں پر نہیں پڑ رہے، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، تجارتی زندگی ہو، اخلاقی زندگی ہو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کے اثرات وہ زندگی میں منتقل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر مسلمان نماز کے اثرات اپنی زندگیوں میں منتقل کر لیں تو یہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کے باہر کی زندگی نماز کے اندر کی زندگی کی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سورہ عنکبوت میں معاندین کی ہٹ درمی کو بیان کیا ہے کہ باوجود اس کے قرآن ان کے درمیان موجود ہے، اس کے باوجود یہ روزانہ نت نئے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ قرآن معجزوں کا معجزہ ہے۔ ساری دنیا اس جیسی کتاب لانے سے عاجز آ گئی، اس کے باوجود یہ معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ ان کی ہٹ درمی ہے۔ اگر معجزات لے بھی آئیں تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا ہے کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سورہ روم ہے۔ سورہ روم مکی صورت ہے، 60 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ سورہ روم میں 2 باتیں ہیں، 2 پیشن گوئیاں اور توحید۔ 2 پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی تو یہ تھی کہ 9 سال کے اندر روم کے اہل کتاب جو عیسائی تھے وہ ایران کے بت پرستوں کو شکست دیں گے، اور دوسری پیشن گوئی تو یہ تھی کہ اسی عرصے میں مسلمان مشرکین مکہ پر فتح کی خوشی منائیں گے، اور یہ بدر میں ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے 2 پیشن گوئیاں فرمائیں اور دونوں ہی پوری ہو گئیں۔ پھر توحید کو بیان کیا، اور توحید کی ضمن میں اللہ رب العزت کی عظمت کی نشانیاں 7 نشانیاں بیان کی۔ سب سے پہلی نشانی کہ اشیاء کو ازداد سے پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، زندہ کو مردہ سے پیدا کرتی ہے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتی ہے۔ انسان کو مٹی سے پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ زوجین میں محبت پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ دن اور رات کو نیند دینے والی ذات جس سے انسان کو سکون آتا ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ بجلی کی چمک، بارش اور پھر اس بارش سے غلے اور میوہ جات اگانے والی ذات، پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ زمین اور آسمان کو مستحکم نظام سے چلانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس صورت میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا دستور اور قانون رہا ہے کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں اہل حق کو اہل باطل پر اور کفار پر غلبہ رہا ہے۔ پھر سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے، 34 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ سورہ لقمان میں 3 باتیں ہیں۔ سورہ لقمان کا آغاز قرآن کی عظمت اور حقانیت کو بیان کرتے ہوئے ہوا ہے، پھر توحید کو بیان کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت کے 4 دلائل دیے ہیں کہ آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ مضبوط اور محکم پہاڑ کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں۔
رینگنے والے مویشی اور حشرات کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں۔ برسنے والی بارش کس نے برسائی ہے؟ اللہ رب العزت نے برسائی ہے۔ پھر حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھی ان کا ذکر ہے۔ حضرت لقمان نبی تو نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو عظمت، ان کو حکمت اور دانائی عطا کی تھی۔ ان کی باتیں وہ عبرت اور نصیحت کا خزانہ ہوا کرتی تھی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 5 وصیتیں کی تھی۔ سب سے پہلی وصیت، بیٹا شرک نہ کرنا۔ دوسری وصیت کہ اللہ رب العزت ہر چھوٹی بڑی چیز کو اور عمل کو آخرت میں ضرور سامنے لائیں گے۔ تیسری وصیت کہ نماز ادا کرتے رہنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہنا، آزمائش میں صبر کرنا۔ چوتھی وصیت، بیٹا عاجزی اختیار کرو، تکبر سے بچو۔ پانچویں وصیت، بیٹا معتدل چلو اور مناسب آواز میں بات کرو۔ پھر آگے توحید کے ضمن میں یہ بتلایا گیا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ سب سے پہلے بارش کہاں اور کتنی برسے گی، دوسرے قیامت کب آئے گی، تیسری پیٹ میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، چوتھی موت کب اور کہاں آئے گی، پانچویں انسان کل کیا کرے گا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم سوائے اللہ رب العزت کے اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ پھر سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ مکی صورت ہے، 30 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس میں 4 باتیں ہیں۔ قرآن کی عظمت ہے، توحید ہے، توحید میں اللہ رب العزت کی عظمت کو بیان کیا ہے، حقانیت کو بیان کیا ہے، وحدانیت کو بیان کیا ہے، الوہیت کو بیان کیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا خالق وہی ہے، تدبیر کرنے والی ذات وہی ہے، پانی کے ایک حقیر قطرے سے مختلف مراحل طے کرنے کے بعد انسان کو پیدا کرنے والی اور وجود بخشنے والی، پھر انتہائی پرکشش صورت میں اور متناسب قد و قامت میں بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر قیامت کا ذکر ہے اور 2 گروہ ہیں، ایک مجرم ہے اور ایک کامیاب ہے، ایک نیک بخت ہیں، ایک بدبخت ہیں۔ نیک بختوں کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جبکہ بدبختوں کے لیے عذاب اور ان کے لیے اللہ رب العزت کا عذاب اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ پھر رسالت کو بیان کیا ہے اور رسالت کو بیان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، نبی علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی۔ معلوم ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی نبوت قدر مشابہ ہے اور ان کی زندگیاں بھی قدر مشابہ ہیں۔ پھر سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب مدنی صورت ہے، 73 آیات ہیں، 73 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں۔ سورہ احزاب کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے 3 غلط خیالات کی تردید کی گئی ہے۔ سب سے پہلے کفار کا یہ خیال تھا کہ ایک سینے میں 2 دل ہوا کرتے ہیں، بعض سینوں میں 2 دل ہوا کرتے ہیں، تو ان کی تردید کر دی کہ دل تو ایک ہی ہے، وہ ایک اس میں یا اسلام ہے یا کفر ہے، نفاق کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ تردید کر دی کہ دل ایک ہی ہوتا ہے، اس میں یا ایمان ہوگا یا کفر ہوگا۔ پھر دوسرے نمبر پر کلمات زہار، کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو کلمات زہار کہے تو اس سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی، بلکہ کفارہ ادا کرنے سے بیوی حلال ہو جائے گی۔ تیسرا، جو منہ بولا بیٹا ہے وہ شرعی اور حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ شرعی احکام میں وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ حقیقی بیٹے کے احکام الگ ہیں اور منہ بولے بیٹے کے احکام الگ ہیں، دونوں ایک طرح کے نہیں ہیں۔
پھر آخر میں 2 غزووں کا ذکر ہے، غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کا ذکر ہے۔ غزوہ احزاب 5 شوال میں ہوا اور اسی کے بعد پھر غزوہ بنی قریظہ ہوا اور اس کا ذکر ہے۔ یہ تھا 21ویں سپارے کا خلاصہ، جس میں 5 حصے تھے۔ سورہ عنکبوت تھی جس میں تلاوت نماز کا حکم دیا تھا، نماز کی فضیلت تھی، معاندین کی ہٹ درمی تھی، دنیا کی بے ثباتی تھی۔ پھر سورہ روم میں 2 پیشن گوئیاں دی گئی تھی، رب کی توحید کی عظمت کی 7 نشانیاں بیان کی گئی تھیں۔ پھر سورہ لقمان تھی جس میں توحید کے دلائل دیے گئے، حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھیں ان کا ذکر ہے۔ پھر سورہ سجدہ ہے، سورہ سجدہ میں توحید، قیامت، رسالت کا تذکرہ ہے۔ سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب میں 3 غلط خیالات کی تردید کی گئی۔ سب سے پہلے کہ صرف ایک ہی دل ہوتا ہے، وہ اس میں یا ایمان ہوگا یا کفر ہوگا۔ کلمات زہار کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی بلکہ کفارہ ادا کرنے سے حلال ہو جاتی ہے۔ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ شرعی احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں 21ویں سپارے کے آخر میں سورہ احزاب کے جو حصہ ہے اس میں 2 غزوات کا ذکر ہے۔ غزوہ احزاب کا ذکر ہے جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اور غزوہ بنی قریظہ کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اہل حق کا ساتھ دینے کی اور باطل کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کے باہر کی زندگی نماز کے اندر کی طرح بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب